ناظرین، سب سے پہلے آپ شیخ شمس کا سلام اور آداب قبول کیجیے، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک نہایت افسوسناک خبر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور اس کے لیے میں معذرت کے ساتھ آج کی یہ خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستانی سنیما اور ٹیلی ویژن کے ممتاز شخصیت، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس NAPA کے صدر ضیاء محی الدین آج پیر کے روز صبح تقریباً 6:30 بجے کراچی کے ایک اسپتال میں، جہاں وہ لائف سپورٹ سسٹم سے اپنی زندگی کے آخری سانسیں لے رہے تھے، داعیے اجل کو لبیک کہہ گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق وہ گزشتہ کچھ عرصے سے کافی علیل تھے، اور وہ حالیہ کچھ دنوں سے اسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ وہ آج اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ضیاء محی الدین 20 جون 1931 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ریڈیو آسٹریلیا سے صداکاری کا کام آغاز کیا تھا۔ بہت عرصے تک برطانیہ کے تھیٹر کے لیے کام کیا۔ پرفارمنگ آرٹس گویا ضیاء محی الدین کے مزاج کا نمایاں ترین پہلو تھا۔ ضیاء محی الدین کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے پورے کیریئر میں پاکستانی سنیما اور ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ برطانوی سنیما اور ٹیلی ویژن میں بھی وہ مقبول رہے ہیں۔ وہ ہالی ووڈ میں کام کرنے والے پہلے پاکستانی بھی رہے ہیں۔ ان کی کچھ یادگار پرفارمنس میں اگر آپ دیکھیں تو ڈائریکٹر ڈیوڈ لین کے ساتھ لارنس آف عربیہ، ڈائریکٹر فرڈیننڈ مین کے ساتھ بی ہولڈ دی لیس ہاؤس، اور ڈائریکٹر جمیل دہلوی کے ایمیکولیٹ ایکنسپیشن شامل ہے۔ یہ اس طرح کی کچھ فلمیں ہیں جو پوری دنیا کے اندر دیکھی گئیں، اور ان میں ان کی کردار صاف طور پر دیکھی گئی، لوگوں نے پسند کیا ان کو۔ محی الدین کو 2012 میں فن کے شعبے میں ان کی خدمات پر پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا سول ایوارڈ، جس کو ہلال امتیاز سے جانا جاتا ہے، نوازا گیا تھا۔ پاکستانی سپر اسٹار ماہرہ خان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ان کی موت ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اداکارہ نے ملک میں فنون کی خدمات پر محی الدین کو خراج عقیدت بھی پیش کی۔ عدنان صدیقی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ فنون کی دنیا، براڈ کاسٹنگ لیجنڈ، اداکار اور تھیٹر ڈائریکٹر کو الوداع کہتی ہوں۔ واسع چودھری نے لکھا کہ ان کا کام 67 برس پر محیط ہے۔ پاکستانی ٹی وی کے سب سے پہلے حقیقی میزبان تھے، اور ان کو اردو انگلش پر بے پناہ عبور حاصل تھا۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف نے اپنے تعزیت میں انہوں نے لکھا کہ ممتاز اداکار، صداکار اور ٹی وی میزبان ضیاء محی الدین کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی آواز ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ گونجتی رہے گی۔ فلم ساز نبیل قریشی نے لکھا، وہ بہت مہذب انسان اور کمالیت پسند تھے۔ پاکستان میں ان سے زیادہ عمدہ کہانی سنانے والا نہیں آیا۔ اداکارہ عمران عباس نے لیجنڈ صداکار کی تصویر شیئر کی اور لکھا الوداع ضیاء صاحب، جبکہ عثمان خالد بٹ نے ٹویٹ میں لکھا ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ کوئی دنیا کے کسی بھی حصے میں بسا ہو، اگر وہ اردو زبان کے ذوق اور مزاج سے سرشار ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ضیاء محی الدین کو اردو بولتے اور دیکھنا اور سننا پسند نہ کرتا ہو۔ آج 13 فروری کو وہ انتقال کر گئے، جنہیں کراچی میں ڈیفنس فیز 8 کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی چند خوبیوں پر اگر میں آپ کے سامنے ان کی جھلکیاں رکھنا چاہوں تو نظم، سنجیدہ یا مزاح سے بھرپور کوئی تحریر یا اقتباس، لفظ و فقرے کی ادائیگی میں ماہرانہ کھنچاؤ ان کے انداز بیان کو دوسروں سے منفرد کرتا ہے۔ ضیاء محی الدین 20 جون 1931 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ریڈیو آسٹریلیا سے صداکاری کا آغاز کیا۔ بہت عرصے تک برطانیہ کے تھیٹر کے لیے کام کیا۔ پرفارمنگ آرٹس گویا ضیاء محی الدین کے مزاج کا نمایاں ترین پہلو رہا۔ نوحہ اور مرثیہ خاں کے طور پر ان کی ایک الگ ہی پہچان رہی ہے۔ ذاتی زندگی میں بھی وہ ہمیشہ خوش رو، خوش خط اور خوش مزاج نظر آئے۔ برطانوی سنیما اور ہالی ووڈ میں بھی فن کے جوہر دکھائے۔ 50 کی دہائی میں لندن کی رائل اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹ سے اداکاری کی باقاعدہ تربیت حاصل کی۔ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت برطانیہ میں تھیٹر کے لیے وقف کیا۔ ضیاء محی الدین کو 1962 میں فلم لانس آف عربیہ میں کام کرنے کا موقع ملا، جس میں انہوں نے یادگار کردار ادا کیا تھا۔ ضیاء محی الدین براڈ وے کے زینت بننے والے جنوبی ایشیا کے وہ پہلے اداکار تھے۔ 70 کی دہائی میں پی ٹی وی پر ضیاء محی الدین شو کے نام سے ایک منفرد پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ 1973 میں پی آئی اے آرٹس اکیڈمی کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا تھا۔ اور اگر آپ ان کی تھوڑی سی تفصیل جاننے کی کوشش کریں تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو وہاں کے جنرل ضیاء الحق کی بات ضرور آتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد ضیاء محی الدین واپس برطانیہ چلے گئے تھے اور انہوں نے پھر دوبارہ 90 کی دہائی میں مستقل پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات بھی جاننا ضروری تھا۔ ضیاء محی الدین نے انگریزی اخبار دی نیوز میں کالم بھی لکھے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں 2003 میں انہیں ستارہ امتیاز اور 2012 میں ہلال امتیاز جیسے ایوارڈ سے نوازے گئے۔ ضیاء محی الدین کے والد کو پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے مصنف اور مکالمہ نگار کے طور پر بھی اعزاز حاصل ہے۔ یہ ایک شارٹ مختصر سی تفصیل میں آپ کے سامنے ضیاء محی الدین کے بارے میں رکھنا چاہتا تھا۔ ہم ان کو ان کی خوبیوں، ان کی بہترین صداکاری، ان کی بہترین اداکاری، شگفتہ مزاجی، بہترین انداز گفتگو اور تمام ان کی خوبیوں کو دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے اور یاد کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، نوازش۔